الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن حکیم کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں باری تعالی نے تمام امت کو متحد رہنے کا حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ افتراق و انتشار سے بچنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ اتفاق اور اتحاد دنیا میں انسانی معاشرے کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہر مکتب فکر اور ہر مذہب کے لوگ اس کی دعوت دیتے ہیں، یہاں تک کہ سیاسی پارٹیاں بھی اتفاق اور اتحاد کا نعرہ دے کر ہی ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے، آخر اتفاق اور اتحاد میں ایسی کون سی قوت کار فرما ہے کہ جس کا ہر مذہب، ہر پارٹی اور ہر شخص استعمال کرنا چاہتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ باری تعالی نے پوری کائنات کا نظام ہی کچھ اس طرح ترتیب دیا ہے کہ کوئی مخلوق بھی ایک دوسرے سے الگ رہ کر صرف اپنے اوپر انحصار کر کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی مخلوق بھی اتنی بے نیاز نہیں ہے کہ اسے کسی صورت میں بھی کسی دوسرے کی ضرورت محسوس نہ ہو، بلکہ ہر مخلوق اپنے غیر پر منحصر رہ کر ہی اپنی زندگی پوری کرتی ہے۔ مثلاً زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر انسان ختم ہو جائیں تو یہ تمام کائنات بیکار ہے، کیونکہ یہ انسانوں ہی کی وجہ سے پیدا کی گئی ہیں۔ اگر انسان ہوں اور یہ مخلوقات نہ ہوں تو انسانوں کی پیدائش بیکار ہے، کیونکہ انسانوں کو دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح چاند منحصر ہے سورج پر اور سورج منحصر ہے چاند پر۔ اگر رات کا یہ سامان چاند ستارے نہ ہوں تو دن ہی دن رہے گا، رات نہیں آئے گی۔ اگر سورج نہ ہو تو رات ہی رات رہے گی، دن نہیں آئے گا۔ بہرحال یہی معاملہ ہر مخلوق کے اندر کا بھی ہے۔ مثلا جنگل کے تمام جانور مل کر ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں اور آپس میں متفق اور متحد رہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر جنگل میں کوئی بھی جانور زندہ نہ بچے، سب ایک دوسرے کو پھاڑ کھائیں۔ اسی طرح تمام انسان باہم متفق رہتے ہیں اور مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر جینا ہی دو بھر ہو جائے۔
مثلاً آپ ہر روز صبح دیکھتے ہیں کہ غریب مزدور مزدوری کی تلاش میں نکلتا ہے تاکہ اسے کوئی امیر لے جائے، کام کرائے اور مزدوری دے دے۔ اسی طرح امیر گھر سے مزدور کی تلاش میں نکلتا ہے تاکہ اسے کوئی مزدور مل جائے اور اس کا کام کر دے۔ اس طرح انسانوں کا نظام چل رہا ہے، ورنہ اگر غریب اپنے کو امیر سے بے نیاز کر لے اور امیر غریب کی احتیاج محسوس نہ کرے تو پھر نہ امیر کا مکان بنے، نہ دکان چلے، نہ فیکٹری چلے، نہ کارخانے چلے۔ اسی طرح غریب نہ کھانے کا انتظام کر سکتا ہے، نہ پینے کا، اور نہ اہل و عیال اور بچوں کی پرورش کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ کائنات کا نظام ہے جس پر کائنات کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیادی نظام ذرا بھی ٹس سے مس ہو جائے تو پوری کائنات متاثر ہو جائے گی۔ کائنات کے اس نظام ہی سے قوموں کا آپسی اتحاد اور اتفاق عبادت ہے، جس پر ہر قوم کی سماج اور معاشرہ اور ملک کی تعمیر ہوتی ہے، جس پر اس کے اخلاق و اعمال اور عقائد کا انحصار ہوتا ہے، اور وہی اس کے باوجود بقا کی دلیل بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی قوم تباہ و برباد ہوتی ہے اور روئے زمین سے جب کسی قوم کا نام و نشان مٹتا ہے تو آپسی تفرقہ بازی اور نا اتفاقی ہی اس کا سب سے پہلا اور آخری سبب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ من حیث القوم امت مسلمہ کے لیے باری تعالیٰ نے یہ صریح حکم نازل فرمایا ہے، اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور باہم نا اتفاقی پیدا مت کرو۔ اللہ کا یہ حکم بڑی حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے۔ یہ موقع نہیں ہے ورنہ تفصیل سے اس موضوع پر روشنی ڈالی جاتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اتفاق اور اتحاد ترقی، کامیابی کی اور ہر راہ کی کنجی ہے، کیونکہ اتفاق اور اتحاد ہی کے ذریعے قوم کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ اتحاد و اتفاق ہی کے ذریعے جہاد کیا جا سکتا ہے۔ اتفاق اور اتحاد ہی کے ذریعے غیر قوموں پر رعب اور دبدبہ حاصل ہوتا ہے۔ اتفاق اور اتحاد ہی تبلیغ دین کا بہترین ذریعہ ہے۔ اتفاق اور اتحاد ہی سکون اور راحت کی زندگی بخشتا ہے۔ اتفاق اور اتحاد ہی ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ بیدار کرتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اتفاق اور اتحاد ہی انسانی سماج اور معاشرے اور ملک کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے انصار مدینہ نے اتفاق اور اتحاد کی تاریخ میں جو روشن کارنامہ انجام دیا تھا وہ پوری امت کے لیے مشعل راہ بن گیا، اور مؤرخین تو حیرت زدہ ہیں کہ انصار مدینہ نے جو قربانیاں مہاجرین مکہ کے لیے دی ہیں انسانی تاریخ میں کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یقیناً وہ امت مسلمہ کے اتفاق اور اتحاد ہی کا نتیجہ تھا، لیکن آج پوری قوم میں امت مسلمہ ذلیل اور خوار ہو رہی ہے۔ ہر طرف سے اسے طعن و تشنیع کی جا رہی ہے۔ 313 اندھیرے میں اجالا کر گئے، 313 اندھیرے میں اجالا کر گئے، اب کروڑوں پہ بھی آ پڑا مشکل ہے کام۔ ہر ملک میں سینکڑوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، پھر بھی کوئی رعب اور دبدبہ نہیں، کوئی عزت اور وقار نہیں۔ اگر جائزہ لیا جائے تو خلاصہ یہی نکلے گا کہ ہمارے اتفاق اور اتحاد کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ پوری امت ذات پات، رنگ و نسل، قبیلہ و خاندان کی لڑائی میں مصروف نظر آتی ہے۔ ہر قبیلے اور ہر برادری خود کو بلند نسب اور بلند منصب ثابت کرنے میں اپنا وقت صرف کر رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے شاید جنت کے حصول کا یہی واحد راستہ ہے، اور اللہ کی رضا مندی محض ذاتی برادری کے نام پر ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ دوستوں، یہ حال صرف عوام کا نہیں بلکہ خواص تو اس کے سرغنہ ہے۔ اگر عالمی پیمانے پر آپ غور کریں تو پھر بات بہت دور جاتی ہے۔ بس اپنے ملک اور اپنے ہمسائے ملک کا جائزہ لے لیجئے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے یہاں تو ذات پات اور قبیلہ و خاندان کی ایسی آگ لگی ہے کہ دنیا و دین دونوں کو اس نے بھسم کر دیا ہے۔
چنانچہ سیاسی منظرنامہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہر پارٹی ذات پات کی بنیاد پر کامیاب ہونا چاہتی ہے۔ دوسری ذات والوں کے تئیں ان کا رویہ سخت ہوتا ہے، یہاں تک کہ انہیں ایذا پہنچانے اور ان کا مال لوٹنے یا قتل کر دینے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ اور دینی امور کا حال تو اس سے بھی ابتر ہے۔ مساجد ذات پات کے نام سے تعمیر ہو رہی ہے۔ ائمہ کرام کا تقرر، اماموں کا تقرر تقوی و طہارت پر نہیں بلکہ ذات پات کے نام پر ہو رہا ہے۔ مدارس اسلامیہ ذات پات کے نام سے موسوم ہے۔ تدریسی مشاغل، تصنیفی اور تالیفی امور ذات پات کے نام سے انجام پا رہے ہیں۔ اگر ہم میں ایک دوسرے کے تئیں حسد و بغض ہے تو محض ذات کی بنیاد پر، اگر جھگڑا ہے تو صرف ذات پات کے عنوان پر، یہاں تک کہ پوری امت مسلمہ تمام کامیابی کے راستے صرف ذات پات کی بنیاد ہی پر کھولنا چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ وہاں تو تقوی و طہارت اور پرہیزگاری کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں باری تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے درمیان قبیلہ و خاندان صرف تعارف اور شناخت کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم میں باعزت اور صحیح مسلمان وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہو۔ اللہ پاک ہر ڈکی چھپی بات کو جاننے والے ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے بھی امت مسلمہ کے منتشر شیرازے کو متحد کرنے کی اپنے الفاظ سے کوشش کی ہے اور اچھوتے انداز میں امت کو بہترین نصیحت کی ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ میرے عزیزوں، غور کا مقام ہے۔ اللہ کی دی ہوئی عقل کو ہم ذرا بھی کام میں لائیں اور ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ جب ہمارا دین ایک، خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، مرنا جینا ایک ہی طرح کا ہے، خلقت و پیدائش بھی ایک ہی انداز کی ہے، رفتار و گفتار بھی ایک جیسی ہے، رگوں میں خون بھی ایک ہی طرح کا دوڑتا ہے، خوشی و غم، رنج و الم کا احساس بھی ایک ہی طرح کا ہے، تو پھر یہ رنگ و نسل، قومیت و برادری اور ذات پات کا واویلا کیوں ہے؟ غریبی امیری کے فرق سے دوری کیوں ہے؟ جبکہ دین محمدی میں اس کی کہیں اور کسی گوشے میں بھی ہرگز گنجائش نہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشراف قریش سے گفتگو فرما رہے تھے۔ ان کے مزاج اور ان کی طبیعتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ان سے مخصوص جگہ اور مخصوص مقام پر یہ گفت و شنید جاری تھی کہ اچانک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، جو ایک نہایت ہی غریب مسلمان تھے اور بظاہر ان کا کوئی معیار اور وقار بھی نہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے کے لیے تشریف لے آئے۔ وہ چونکہ نابینا تھے، اس خیال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے سے گرانی ہوئی، چنانچہ آپ ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اشراف قریش کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و خیال میں ہرگز حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی حقارت یا رذالت کا شائبہ تک نہ تھا، مگر یہ سوچ کر کہ کہیں اشراف قریش ان کے تخاطب سے رنجیدہ و خاطر اور ملول نہ ہو جائیں اور پھر یہی سبب ان کی تکفیر کا بن جائے، تو آپ نے توجہ ہٹا لی اور چہرہ گھما کر پھر گفتگو شروع فرما دی۔ بس اللہ کو اپنے نبی کی یہ بات بڑی ناگوار ہوئی اور اسی وقت وحی نازل فرمائی جس میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے مقام و مرتبے کو واضح کیا اور اشراف قریش کو ان کے کفر کے سبب ذلیل ٹھہرایا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نبی کو تنبیہ بھی فرمائی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، عبس وتولی
أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما ما جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. آپ تو روشرو ہو گئے اور چہرہ بھی پھرا لیا ایک نابینا کے آ جانے سے. آپ کو کیا معلوم کہ آپ کا سمجھانا اس کے کتنا کام آتا اور وہ کتنا سنور جاتا. آپ ان لوگوں کی تو پرواہ کرتے ہیں جو آپ سے اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں اگر وہ ایمان نہ لائیں، لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑ دوڑ کر آتا ہے اور وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے تو آپ اس سے اعراض کرتے ہیں. یہ ہے آئینہ مذہب اسلام کی بے مثال تعلیمات کا، جس میں رنگ و نسل، غریبی امیری کوئی معنی نہیں رکھتی. ایک شخص جو مسلمان ہے، تقوی و طہارت اور پاکیزگی اس کے اوصاف میں سے ہے. اللہ کی نظر میں ایسے بندے کی جو عزت اور مقام ہے وہ کسی دولت مند، جائیداد والے یا حسن و جمال والے کا ہرگز نہیں، کیونکہ مذہب اسلام میں تقوی اور پرہیزگاری ہی عزت اور ذلت کی بنیاد ہے. اسی لیے قرآن حکیم کی دوسری آیتوں میں بھی باری تعالی نے رنگ و نسل اور ذات و برادری کے فرق کو مٹا کر صرف ایک ہی اصول بنا کر بھیجا ہے اور لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ جو شخص بھی مومن ہے وہ تمہارا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر کبھی کچھ تلخی پیدا ہو جائے تو دوسرے بھائی کو چاہیے کہ وہ صلح کرا دیا کریں اور اس نازک مسئلے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ کی رحمت تم پر نچھاور ہو جائے. تو یہ تھا اتحاد اور اتفاق، اور یہ تھی اتحاد اور اتفاق کی فضیلت اور اہمیت. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے. اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا کہ قوم، برادری، قبیلے یہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ کا مطیع ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال فرمائیں اور آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. پھر سے علامہ اقبال کا وہ شعر جو دوران بیان پیش کیا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.